یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں۔ 2013 کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے الزامات لگائے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، ان کو کوئی ندامت نہیں ہوئی۔ انہوں نے نجم سیٹھی پہ 40 پنکچر کا الزام لگایا، ان کی 26 پنکچر تھے کہ 36 پنکچر تھے، پتہ نہیں کتنے۔ اگلے دن کا وہ تو میری پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لوگوں کی نظروں میں وہ بدنام ہوئے۔ آخر وہ کہہ رہے تھے میں تو بس گپ لگا رہا تھا، یعنی سیاسی بات کر رہا تھا۔ آج سے میں چھوٹا سا آدمی ہوں، لیکن سال پہلے انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا اور میں نے ان کی مرضی کا فورم تجویز کیا، اور پی ایف یو جے نے ان کو بھی خط لکھا اور مجھے بھی خط لکھا کہ میں نے کہا کہ جو انکوائری کمیشن بنانی ہے میرے اوپر الزام کے لیے، اس میں مراد سعید، شبلی فراز اور فواد چودھری کو ممبر بنا دے۔ آج تک اس کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہی اسی طرح ہزاروں چیزیں ہیں ان کے ریکارڈ پہ۔ مثلا دھرنوں کے دوران وہ کہہ رہے تھے، عبدالعزیز آفتاب سلطان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس آفتاب سلطان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خصوصی فنڈ نواز شریف سے لے کے انہوں نے تقسیم کیا ہے صحافیوں میں، وہ اس وقت ڈی جی آئی بھی تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جی اس سے تو ایکوپمنٹ انہوں نے خریدے تھے، اور اب آفتاب سلطان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کو 2010 سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جرنیل صاحبان نے ان کو لاڈلا ڈکلیئر کر لیا، اور ایک ایسا لاڈلا کہ جو قانون سے بالا تر ہوگا، جس سے نہ نیب پوچھ سکے گا، جس سے نہ عدالت پوچھ سکے گی، جس سے نہ الیکشن کمیشن پوچھ سکے گا۔ یہ پارٹی فنڈنگ کیس کب سے چل رہا تھا، جس کو میڈیا بھی ان کی اچھائیوں کو لیکن سر خان صاحب یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ان کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں کرنے دی گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بنیادی حق ہوتا ہے نا کسی بھی شخص کا، کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میری گزارش کائنڈلی، میں نے پچھلے بھی اس میں مجھے ذرا بات پوری کرنے دے۔ دیکھیں یہ اصل میں ان کو یہ عادت ہے، حالانکہ اس طرح کے الزامات سے آپ دوسروں کی زندگیاں خطروں میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے ہزاروں فالوور بھی ہے۔ اب ریما بہتر جانتی ہیں، یہ اگر کوئی اور ملک ہوتا اور اس نے اسی طرح جن لوگوں کے نام لیے ہیں، ڈی جی آئی جنرل فیصل نصیر اور رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف، یعنی آپ نے تو ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ کل آپ کا کوئی جذباتی کارکن اٹھ کے ان کو یا ان کی خاندان کو نقصان پہنچا سکتا ہے بغیر تحقیق کے، تو وہ ابھی عمران خان صاحب پہ یہ مقدمہ چل رہا ہوتا، وہ الٹ ہوتا معاملہ۔ اور پھر میرے پیغمبر نے بھی یہ فرمایا ہے کہ ایک بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ پھر ایک آخری ضروری بات، یہ ارشاد بٹی صاحب گواہ ہیں، سالوں سے ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی تھریٹ ہو یا مجھے ہو، اس کا ذکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس سے تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھاتی ہے۔ اچھا، ان کے ایف آئی آر اگر درج نہیں ہوئی تو کس کی حکومت میں درج نہیں ہوئی؟ کوئی میرے چاچا کی حکومت تھی، اس کے پرویز الہی صاحب کی حکومت تھی، اور اس پرویز الہی صاحب نے درج نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے نہ پرویز الہی کے خلاف کارروائی کی، نہ اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی، نہ اس ایس پی کے خلاف کارروائی کی جس نے وہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ تو ایک عجیب ڈرامہ، لیکن چونکہ ان کو یہ عادت ہو گئی ہے سالوں سے کہ بھائی میں الزام لگاؤں گا، یہ چور وہ چور، لیکن اب انہوں نے ایک ایسا پنگا لے لیا ہے کہ یہ میں کل کہہ دوں گا ایسے ہی خدا نہ خواستہ کہ ارشاد بٹی مجھے مارنا چاہتا ہے، تو کیا اب اگلے دن آ کے بغیر تحقیق پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے گی؟ کوئی طریقہ تو اس کا ہوتا ہے نا۔ اور سر ویسے جتنا آپ نے ٹائم لے لیا ہے، وہ دے دے معلومات، بٹی صاحب یہ کنسیڈر ضرور کریں گے کل سے کہ کس طرح سے آپ کا ٹائم کم کرنا ہے انہوں نے، باقی تو مجھے پتا نہیں۔ آپ شوکت خانم چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔